إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں عقائد کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے اس گفتگو کی بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی دین میں کیا اہمیت ہے، اس طریقے کی جو مبادیات تھی وہ میں نے عرض کی تھی. آج میں آپ کی خدمت میں اسی تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد کی کتنی قسمیں ہیں، وہ کس طرح ثابت ہوتے ہیں اور ان کا حکم کیا ہے. پھر میں جو اصل جو چیز ہے العقیدۃ الطحاویہ کا مطالعہ، اس طرف میں آؤں گا، اور انشاءاللہ آج میری کوشش ہے کہ میں عقیدہ توحید کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ میں عرض کر چکا کہ عقائد کے کتنے امام ہیں اور ان کی کون کون لوگ کس کس امام کی پیروی کرتے ہیں. سامعین محترم، ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عقیدہ جو ہے وہ ہر چیز کی بنیاد ہوتا ہے. اگر ایک بنیاد ہی نہ ہو تو اس پر کوئی بھی جو عبارت ہے، وہ جو عمارت ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی. آپ فرض کریں کہ ایک کسان ہے، وہ اگر اپنے کھیت میں بیج ہی نہیں بوتا اور وہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑا پانی دیتا ہے، اسے فصل نہیں مل سکتی، کیونکہ اس نے بنیاد ہی نہیں رکھی جو فصل کی بنیاد بنتی ہے. اگر ایک کسان نے بیج بو دیا ہے، محنت کم کی ہے،
یا جو اس کا تقاضا ہے اس پر اتنی توجہ نہیں دی تو پھر بھی اسے فصل مل جائے گی، زیادہ نہیں ملے گی، تھوڑی ملے گی۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ صحیح ہو تو اگر بالفرض اس کے عمل میں کوئی کوتاہی بھی ہو تو پھر بھی اسے آخرت میں اجر ضرور ملتا ہے۔ اور یہ جو اہل سنت کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ کلمہ گو ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کسی بنیادی چیز کا انکار نہیں کرتا، تو وہ جتنا بھی گناہ گار ہوگا کلمہ طیبہ کی برکت سے اسے جنت ضرور ملے گی، بے شک سزا بھگت کے چلا جائے یا اسے کسی کی شفاعت مل جائے یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرم فرما دے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنی سزا بھگتے گا لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے، تو وہ جتنے کام بھی کرتا رہے گا تو اس بندے کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ امام نصفی نے اور علامہ ابن کثیر نے بھی یہ روایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہب کے گرجے کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس کو آواز دی، تو وہ اس نے آپ کی آواز سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی بات نہیں اس نے کہی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جو ساتھ بندہ تھا اس نے پوچھا کہ امیر المومنین، اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی، آپ رو کیوں پڑے؟ تو آپ نے سورہ الغاشیہ کی یہ آیات تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بڑی خشیت کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، عاملۃ بڑے کام کرنے والے ہوں گے، ناصبہ بڑے تھک جانے والے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن داخل وہ دوزخ میں ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسی آیت نے مجھے رلا دیا کہ یہ راہب رات دن لگا رہتا ہے عبادت میں، کیونکہ اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانا ہی نہیں، اس نے توحید کو اس طریقے سے مانا ہی نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس لیے یہ تمام تر جو ہے عبادات کرنے کے باوجود بھی دوزخ میں جائے گا کیونکہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ تو صحت عقیدہ جو ہے وہ اتنی ضروری ہے۔ اچھا، ایک چیز کی میں اور بھی وضاحت کر دوں، یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، تو لوگ اس سے بڑے عجیب و غریب قسم کے مطلب لے لیتے ہیں۔ یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا یہ تو مطالبہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے ڈاکٹر کی دکان کھولنی ہے تو اسے ڈاکٹریٹ پڑھنی چاہیے، ورنہ وہ عطائی یا جو بھی آپ اس کو کہہ دیتے ہیں شمار ہوتا ہے۔ لیکن دین پر فتویٰ دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کسی بندے کے نزدیک کہ اسے ماضی کی گردان بھی آتی ہو یا اس نے کوئی مبادیات کی کوئی کتاب ہی پڑھی ہو کہ دین کا مطالبہ کیا ہے، دین کی مبادیات کیا ہیں، فتویٰ دے دیتا ہے اور پھر عجیب و غریب قسم کی توجیحات کرتا رہتا ہے۔ تو بھائی یہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ لا نکفر اہل القبلہ، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، بے شک سرکار کو آخری نبی نہ مانتا ہو، بے شک وہ روزے کی فرضیت کا قائل نہ ہو، بے شک وہ قرآن کو بدلا ہوا مانتا ہو، آپ یہ کہیں کہ یہ اہل قبلہ ہے، ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ یہ مراد ملا علی قاری نے جو طریقہ اکبر کی
شرح لکھی ہے وہ دیکھ لیں اور کتابیں دیکھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ سے مراد یہ ہے جو ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، یعنی جو دین کے مسلمہ عقائد ہیں جو بندہ ان کو مانتا ہے، ضروریات دین میں سے کسی کا منکر نہیں ہے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. اس کا حکم جو بھی ہوگا وہ اس کے انکار کے مطابق ہوگا. ورنہ اگر یہی بات ہے تو پھر قادیانی بھی تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، باطنیہ بھی تو قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے. سامعین محترم، تھوڑی سی کیونکہ اصولی باتیں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ممکن ہے ہو جائیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. عقائد کا حکم ایک نہیں ہوتا، یعنی ایک بندہ ایسا ہے کہ جو فرض کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اور ایک بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانتا، میں رسالت کو مانتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہاں سے میں جو درود پڑھتا ہوں یہ سرکار نہیں سنتے. اس کا یہ نظریہ بھی غلط ہے، لیکن اس کا حکم اس والا نہیں ہوگا جس نے رسالت کا انکار کیا ہے. یعنی جیسے ایک چیز ثابت ہوتی ہے ویسے اس کا حکم ہوتا ہے. سامعین محترم، عقائد کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے ضروریات دین، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی علم کی اصطلاحوں کو لغت کی روشنی میں نہیں سمجھا جاتا. کسی بھی علم کی اصطلاحیں اس علم سے سمجھ آتی ہیں کہ انہوں نے اس لفظ کو کس معنی میں لیا ہے. مثلا ایک لفظ ہے صلاۃ. صلاۃ مسلمانوں کی ایک اصطلاح ہے، اقیم الصلاۃ. تو اسلام والوں سے پوچھیں گے کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے. لغت میں تو آپ کو صلاۃ کا معنی کہیں نماز نہیں ملے گا، صلاۃ کے اور معنی ملیں گے، نماز نہیں ملے گا. تو ایک لفظ جب کسی تہذیب میں آ جاتا ہے، جب کسی فن میں آ جاتا ہے، بطور اصطلاح کے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پھر لغت نہیں دیکھی جاتی، وہاں اس فن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس فن میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھی پچھلی گفتگو میں. سب سے پہلا ہے ضروریات دین. ضروریات دین سے مراد وہ عقائد ہیں جو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ یا احادیث متواترہ یا اسلام کے مجموعی مزاج سے اس طرح ثابت ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. ضروریات دین، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا منکر کافر ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، رسولوں کو ماننا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا. اچھا، پھر یاد رہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز بیان کی گئی ہو، بلکہ دین کا ایک مجموعی مزاج ہوتا ہے، مجموعی دلائل ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، یعنی وہ سب کو جانتی ہے، سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن قرآن و سنت میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا علم زائل نہیں ہوگا، جبکہ جیسے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنے والا کافر ہوگا ویسے ہی علم کو زائل ماننے والا بھی کافر ہوگا. تو یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں دکھایا جائے یہ ایک فضول مطالبہ ہے. تو جو عقیدہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے یا اجماع امت سے یا دین کے مجموعی مزاج سے اس طرح ثابت ہو
کہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو، اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پاس یہ دلیل ہے اس لیے میں یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے استغفر اللہ علیہ باللہ ہمیشہ عدل کرتا ہے، تو اس کا یہ نظریہ کفریہ ہوگا، اس کا یہ عقیدہ کفر ہوگا۔ اس کی دلیل کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے اس کا حکم ثابت ہوگا۔ دوسرا عقائد کی دوسری قسم ہے ضروریات مذہب۔ یہ جو مذہب اور دین کا لفظ ہے نا، کچھ لوگوں نے تو اپنے طور پر اس کو ایک مخصوص معنی دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مذہب جو ہے یہ عبادات کا نام ہے، اور دین جو ہے یہ سسٹم آف لائف ہے، نظام حیات ہے اسلام کا۔ یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، متقدمین میں کوئی ایسی تفریق نہیں کی گئی۔ یعنی حق یہ ہے کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں گے تو دین اور مذہب آپس میں مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے یہ کہا کہ میرا دین یہ ہے، ایک بندے نے کہا میرا مذہب یہ ہے، تو اوور آل اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ ایک ہی چیز ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مشرکین سے فرمائیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی تم جس مذہب کو اپنائے ہوئے ہو وہ تمہارا ہے، میں جس کو اپنائے ہوئے ہوں وہ میرا ہے۔ تو اس کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یعنی اگر آپ اس کو وسیع پس منظر میں دیکھیں گے تو دین اور مذہب ایک ہی چیز ہے، لیکن علم و عقائد میں اس میں فرق کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ایک لفظ کسی فن میں استعمال ہو تو پھر اس فن کی روشنی میں اس کا معنی متعین کیا جائے گا۔ علم العقائد میں ضروریات مذہب یا ضروریات مذہب اہل سنہ، اس سے مراد وہ عقائد ہیں جو ثابت تو ضروریات دین کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک حد تک تعویل کا احتمال ہوتا ہے، ان میں ایک حد تک تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثلا اہل سنت کے جتنے بھی عقائد ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب بیداری میں ہوا، معراج، آپ کو معراج بیداری میں ہوا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سرکار نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی سفر نہیں کیا، تو وہ ضروریات دین کا منکر ہے، اس نے نص کا انکار کیا ہے، کافر ہوگا۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو سفر آپ نے کیا لیکن یہ بیداری میں نہیں کیا، خواب میں کیا، کافر نہیں ہوگا، وہ اہل سنت سے خارج ہوگا اور گمراہ ہوگا۔ تو یہ ضروریات مذہب ہے، اور ضروریات دین اور ضروریات مذہب اس میں العقیدۃ الطحاویہ میں موسٹلی بیان کیے جائیں گے، وہ میں وہاں سامعین محترم، آپ فرض کیجئے گا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آخرت میں کوئی عذاب و ثواب نہیں ہے، تو وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، کافر ہوگا۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اس قبر میں کوئی عذاب و ثواب نہیں ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ یعنی قبر کے عذاب کو ماننا ضروریات مذہب میں سے ہے، اور مطلق عذاب و ثواب کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ اور سامعین محترم، یہاں پر مذہب کا جو لفظ ہے نا، یہ مسلک کے معنی میں ہے۔ یعنی ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں، جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس مسئلے میں
امام شافعی کا مذہب یہ ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام شافعی کا دین یہ ہے اور ہمارا دین یہ ہے، کیونکہ دین سب کا ایک ہے۔ مذہب سے مراد ہے ذیلی تقسیم، ان کا مشرب یا مسلک یا ان کا پوائنٹ آف ویو فقہی مسائل میں۔ تو یہ ہو گئے ضروریات مذہب، جنہیں ضروریات مذہب اہل سنہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ ان کا انکار کرتا ہے اسے آپ کافر نہیں کہیں گے، وہ اہل سنت سے خارج ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا۔ اور تیسرا عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں ثابتات محکمات، یہ عقیدہ کی تیسری قسم ہے، ثابتات محکمات۔ ثابتات محکمات سے مراد ایسے عقائد ہیں کہ جو اخبار احاد سے ثابت ہوتے ہیں یا اخبار متواترہ سے ثابت ہوتے ہیں، اخبار صحیحہ سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے ثابت ہوتے ہیں کہ اپنے مقابل کے پاس کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے تعویل کی۔ ان کو ثابتات محکمات کہا جاتا ہے۔ اور ثابتات محکمات جو ہیں ان کے منکر کو آپ نہ کافر کہیں گے، نہ گمراہ کہیں گے، نہ اہل سنت سے خارج کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کا موقف غلط ہے، یہ قصوروار ہے، آثم ہے۔ مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ آپ عقیدہ معراج کو ہی لے لیں کہ اگر کسی بندے نے مطلق انکار کر دیا کہ سرکار کا کوئی سفر ہوا ہی نہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس نے تو سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کا انکار کر دیا، تو وہ ضروریات دین کا منکر ہو گیا۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے تو ضروریات مذہب سے کا اس نے انکار کر دیا۔ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں لیکن یہ جو مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں وغیرہ ہوئی اس کو میں نہیں مانتا، تو وہ بندہ ثابتات محکمات کا منکر ہے، اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اسے آپ اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے، وہ ثابتات محکمات کا منکر ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عثمان میں بامی تفضیل کا مسئلہ ہے، اس طریقے سے مسائل الخفین ہے، یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ثابتات محکمات کہا جاتا ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے ظنیات محتملات۔ ظنیات محتملات وہ ہوتی ہیں جو اخبار احاد سے ثابت ہوتی ہیں، وہ عقیدے اخبار احاد سے ثابت ہوتے ہیں، اور اس میں مقابل کے پاس بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، یعنی اس میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے، اور جو بندہ آپ کے مقابلے میں ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو اس کے منکر کو صرف یہ کہا جائے گا کہ تم خطا پر ہو، اسے گمراہ نہیں کہا جائے گا، اسے اہل سنت سے خارج نہیں کہا جائے گا، اسے اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا۔ ان میں ہمارے بہت سے وہ مسائل آتے ہیں جن پہ ہم عموماً بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے گا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ قبور سے فیض نہیں ملتا، یہ جو ظنیات ہے یہ بھی ایک بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ یعنی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ قرآن سے دلیل دو۔ وہ بھائی یا تو اس نے کہا ہو نا یہ چیز فرض ہے، پھر تو تم قرآن سے دلیل مانگو۔ جب اس بندے کا دعویٰ ہی جواز کا ہے تو تم قرآن سے دلیل مانگ کیسے سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دلیل کیا ہوتا ہے اور دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے مسئلہ استعانت ہے، مسئلہ استعانت کسی نے نہیں کہا کہ یہ استعانت کرنا جو ہے یہ واجب ہے کہ فرض ہے، اس کو ہم نے جواز کا ہی قول کیا ہے نا۔ تو جواز کے قول پر میرے بھائی نص قطعی کا مطالبہ کرنا جہالت ہے۔
جیسا دعویٰ ہوگا ویسی دلیل ہوگی. تو یہ جو ہوتے ہیں نا ظنیات محتملات، یہ تو اعلیٰ درجے کی جہالت ہے نا کہ بندہ اس سے فرض جیسی دلیل کا مطالبہ کرے. وہ تو جانتا نہیں ہے اصول کو جو بندہ یہ کہتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اخبار احاد سے ثابت ہو جاتی ہیں یا امت کے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے رویے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جسے مسلمان اچھا کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اب مجھے بتائیے، مثلا اولیاء اللہ کے فیضان کی بات کرتے ہیں ان کے مزارات سے. اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ قرآن کی نص سے قطعی لاؤ، وہ تو اعلیٰ درجے کا ناواقف، اس کو پتہ نہیں ہے عقائد کا، کیونکہ دعویٰ تو وجوب کا ہے ہی نہیں، یہ دعویٰ تو فرض کا ہے ہی نہیں، دعویٰ تو جواز کا ہے. تو جواز کا دلیل مانگو نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا تصوف میں، اور میں آپ سے بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین کی حقیقت جو ہے نا وہ صوفیہ پر منکشف ہوئی ہے. دین باتیں کرنے کا نام نہیں ہے. دین والے رب سے جڑ جانے کا نام ہے. امام غزالی کے المنقذ من الضلال میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں. جب انہوں نے حقیقت کو پانے کے لیے سب کو پڑھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حق صوفیہ میں پایا. یہ میں صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، مستصوفین کی بات نہیں کر رہا، جو تصوف کے نام پہ کاروبار کرتے ہیں، جو تصوف کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، عقائد کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کے مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا. اگر صوفی دیکھنا ہے تو میرے داتا اجمیری کو دیکھو، میرے خواجہ اجمیری کو دیکھو، میرے پیر میرے علی شاہ کو دیکھو، حضور غوث پاک کو دیکھو. یہ ہے صوفیہ، یہ ہے تصوف کی اتھارٹی لوگ. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ جب میں نے تصوف کو پڑھا تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک متکلم، آپ مناظر کہہ سکتے ہیں اس کو آسانی کے لیے، ایک متکلم جس چیز کو دلیل سے ثابت کرتا ہے نا، صوفی اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی تصوف جو ہے یہ ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مجھے وہ درس فرنگ خوب یاد آتے ہیں. کہاں دلیل کی، کہاں حجاب کی، کہاں دلیل کی، کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل. مجھے وہ درس فرنگ خوب یاد آتے ہیں. کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل. یعنی ایک مقام ایسا آتا ہے یہاں دلیل حجاب بن جاتا ہے. جب حضور مل جائے تو پھر دلیل حجاب بن جاتا ہے. تو تصوف جو ہے نا، صوفیاء کرام وہ اس مقام پہ فائز ہے. سامعین محترم، اب یہ مزارات سے فیض پانا جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے کوئی فرض واجب کا درجہ نہیں دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور طالبوں کو ملتا ہے. یعنی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کہاں سے چل کے آئے تھے داتا مزار پر؟ جب یہاں پر آنے سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی حضور غوث پاک سے ملے اور فرمایا کہ میں ہند جا رہا ہوں، تو فرمایا وہاں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. شیر یہ حضرت داتا صاحب تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے، کیسے ثابت ہوگا اور درجہ کیا ہے، آپ یقین جانیں ہمارے بہت سے جھگڑے کم از کم بہت نیچے آ جائیں گے. یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک مستحب عمل کو واجب کا درجہ دے دیتے ہیں، فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، اس سے بلا مانگامے کھڑے کر دیتے ہیں. تو عقائد کی یہ 4 قسمیں ہیں. ان کا اثبات کیسے ہوگا، ان کا حکم کیا ہوگا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب آ جائیں
العقیدۃ الطحاویہ کی طرف. میں نے 2 باتیں عرض کی تھی. پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ العقیدۃ الطحاویہ جو ہے اسے میں اس لیے سارا نہیں میں پڑھوں گا، ظاہر ہے بہت وقت لگ جائے گا، بہت جمعے اس پہ لگ جائیں گے. میں کوئی خاص چیزیں جو ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس لیے کروں گا کہ یہ جو امام طحاوی ہیں یہ 4 صدی ہجری کے ہیں، اور کوئی بندہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتا ہے وہ العقیدۃ الطحاویہ کی ایتھینٹسٹی کا انکار نہیں کر سکتا. وہ جو بھی کہے، وہ جو بھی غیر یعنی اہل سنت کا عقیدہ اہل سنت میں داخل کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں العقیدۃ الطحاویہ کو نہیں مانتا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بھائی کسی بندے کو پرکھنے کا کوئی معیار ہوتا ہے. آپ فرض کریں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں قادیانی ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے جی مرزا قادیانی تو دجال آدمی تھا، وہ تو جھوٹا تھا، اس نے تو سرکار کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور وہ تو انبیاء کی توہین کرتا تھا، اور واقعی کرتا تھا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قادیانی اس بندے کو قادیانی مانیں گے جس کا یہ عقیدہ ہوگا؟ کبھی نہیں مانیں گے. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں شیعہ ہوں بالفرض، اور پھر وہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت بالکل صحیح تھی، سیدنا ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو کیا وہ اس کو مانیں گے کہ یہ ہمارے مسلک ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ میں کیا کہتا ہوں یا زید عمر بکر کیا کہتے ہیں آج کل. بات یہ ہے کہ قسمتی کیا ہے کسی کی بات کو پرکھنے کی، اور قسمتی کتب عقائد ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہیں لیکن بیان حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں. یہ العقائد النسفیہ ہو گئی، یہ ہو گئی، اور بہت سی کتابیں امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. تو العقیدۃ الطحاویہ جو ہے اس کا میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ پیٹرس بخاری نے لکھا تھا نا کہ وہ جلسوں کا دور تھا، جس کو ایک کرسی اور ایک ٹیبل مل گیا اس نے جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا. آج کل بھی بندوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، بس بیٹھ کے اپنی ویڈیو لوڈ کر دیتے ہیں. اور پھر دوسرا حادثہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارے عقیدے ہیں کیا، وہ یہ تکلیف نہیں کرتے کہ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ یار اس نے یہ کہا ہے، بلکہ وہ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک بتایا ہی نہیں گیا کہ بات تو اصل یہ تھی. تو اقبال نے کہا تھا نا بھائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بات کا معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن معلوم نہ ہونے کا احساس ختم ہو جانا بندے کو مار دیتا ہے. تو بھائی بندے کو چاہیے کہ اگر کوئی نئی بات وہ سنتا ہے تو یار کسی سے پوچھ لے جا کے. آخر امت آج تک کوئی گمراہ تو نہیں رہی، استغفر اللہ. یہ قرآن کوئی آیت تو نازل نہیں ہوا، بخاری کوئی آیت تو نہیں لکھی گئی، مسلم کوئی آیت تو نہیں لکھی گئی. ہمارے محدثین نے اس کی کئی جلدوں میں شروع لکھی ہے، تفاسیر لکھی ہے. تو تم نے یہ نئے عقیدے کہاں سے نکال لیے ہیں جناب؟ تم نے کس چکر سے کیا کچھ کہنا شروع کر دیا ہے؟ تو کوئی قسمتی ہوتی ہے نا کسی چیز کو پرکھنے کی. سامعین محترم، ظاہر عقائد کی ابتدا جو ہے وہ عقیدہ توحید سے ہوتی ہے، اور عقیدہ توحید کے بہت سے مباحث، اکثر مباحث وہ تھے جو معتزلہ کے تناظر میں پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے کتب عقائد میں ان پر بہت تفصیلی کلام کیا گیا ہے. لیکن آج کل کیونکہ معتزلہ جو ہیں وہ
بھی ہیں کہ ایک فرقہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کی سوچ پائی جاتی ہے کچھ لوگوں میں. اس لیے میں صرف وہ باتیں عرض کروں گا جو عمومی طور پر ہے اور یا جن کی کوئی صدائے بازگشت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم میں آ جاتی ہے. سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، ضروریات دین میں سے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو عقیدہ ہے نا، یعنی آج کل تو اس کو آپ جو بھی نام دیں، ہم نے عقیدہ توحید کو صرف باس مباحثے کا عنوان بنا لیا اور شرک کے فتوے اور یہ وہ چیزیں آ گئی. حالانکہ عقیدہ توحید وہ ہے جب بندے میں آ جاتا ہے نا تو پورا دین آ جاتا ہے. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ بہت سے ایسے ایشو تھے جن پر اپنی دعوت کا آغاز کر سکتے تھے. آپ یہ کہتے کہ میں عربوں کا نمائندہ ہوں اور میں تمہیں عجموں پر غلبہ دلانا چاہتا ہوں، پاسبل تھا. غلاموں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا. آپ یہ فرماتے کہ آؤ غلاموں، میں تم پہ ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اٹھا ہوں، وہ آپ کے ساتھ آ جاتے. بہت سی ایشو بن سکتے تھے، لیکن سرکار نے اپنی دعوت کا آغاز کس سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں میرے رب کی کبریائی کو مان لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، عقبہ میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، دیکھیں نا انسان کی ایک نیچر ہے، انسان کبھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آتا. عام بندے کی بات کر رہا ہوں، مقربین کی بات نہیں کر رہا. کبھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آتا. یعنی ہمیں پتا ہے ہم یہ کام کریں گے بڑا اجر ملے گا، اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ہے تو پھر اجر اپنے لیے ہی نا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بھئی محبت ہے تو کرتے ہو نا، تو جا کے تو ذات کی طرف ہی سارا کچھ آتا ہے نا. اس نفسیات انسانی کو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا. نفسیات انسانی کو سرکار نے فرمایا لوگوں میں تم پر ایک ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں، ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں، اس کو مان لو. عرب تمہارے مطیع ہو جائیں گے، عجم تمہیں خراج دیا کریں گے. اور وہ بات کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور پھر سرکار نے جو کہا تھا وہ ہوا. یہ نہیں تھا صرف دعویٰ تھا، نہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اختصاص یہ ہے کہ سرکار نے جو فرمایا وہ زمانے میں دیکھا بھی. عربوں کی مالی حالت یہ تھی کہ جب بیت اللہ شریف سیلاب میں منہدم ہو گیا، انہوں نے کہا چلو اللہ کا گھر بناتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں حرام کی کمائی نہیں ڈالنی. عرب جو تھے نا ان میں منافقت نہیں تھی. منافق باہر سے آئے تھے، شام سے آئے تھے جنہوں نے منافقت اختیار کی ہے، اور آئے تھے رسول آخر الزمان پر ایمان لانے کے لیے. پھر مفادات غالب آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کا گھر بنانا ہے لیکن حرام کا پیسہ نہیں ڈالنا. تو پورا مکہ اکٹھا ہو کر اتنے پیسے نہیں جمع کر سکا کہ وہ بیت اللہ شریف کا پورا کمرہ بنا دیتے.
انہوں نے آدھا بنا دیا، آدھا حتیم چھوڑ دیا، کیونکہ پورا مکہ وہ کمرہ نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر جب وہی لوگ اسلام کے دامن میں آئے، میرے رسول امین کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو پھر زمانے میں دیکھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے، اور جنہیں بکریاں نہیں چرانی آتی تھی وہ صوبوں کے گورنر بن گئے تھے۔ بیان نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو سب سے جو پہلا جو عقیدہ ہے، جو ام العقائد ہے، اساس العقائد ہے، راس العقائد ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم انبیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہوتے ہیں اس کائنات میں۔ فرشتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے دنیا میں آتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں۔ قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ آخرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے۔ جب عقائد سمٹتے ہیں تو عقیدہ توحید میں جاتے ہیں۔ یہ اساس العقائد ہے، راس العقائد ہے، ام العقائد ہے۔ اور یہ عقیدہ انسان کو، میں کہتا ہوں، ذروں سے اٹھا کر سمندروں کی وسعتیں دے دیتا ہے، اور انسان کے من کو اس طریقے سے بیدار کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ وہ اثرات ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب عقیدہ توحید کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں آج عرض کروں گا، اگلے مرتبہ انشاءاللہ میں عقیدہ رسالت کو شروع کروں گا۔ ارشاد فرمایا امام طحاوی نے، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی خاندان، نہ اس کا کوئی مد مقابل۔ یہ جو یکتا ہے نا، واحد، یہ صرف گنتی میں نہیں ہوتا، یکتا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہ کی جا سکے۔ وہ جو فرمایا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز۔ بے نیاز سے یہ مراد نہیں ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے نیک کو دوزخ میں ڈال دو، برے کو جنت میں دے دو، ظالم کو دوزخ میں داخل کر دو، مظلوم کو، ظالم کو جنت میں داخل کر دو، مظلوم کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہ نہیں ہے بے نیاز۔ بے نیاز وہ ہے جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا بندہ کتنی چیزوں کا محتاج ہے؟ پانی نہ ہو تو بندہ مر جائے، ہوا نہ ہو تو بندہ مر جائے، پتہ نہیں کتنی چیزوں کا محتاج ہے۔ الصمد وہ ہے جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور یاد رکھنا، کسی اور بندے کی محتاجی بندے کا عیب ہے، لیکن بندے کا اپنے رب کا محتاج ہونا بندے کا کمال ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ میرے مالک جب میں کسی سے مانگتا ہوں نا، اپنے باپ سے بھی پیسے بندہ مانگے نا سوچتا ہے، بھائی سے بھی مانگے نا سوچتا ہے۔ مالک جب میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لیکن جب میں تجھ سے مانگتا ہوں میری عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے یکتا۔ تو فرمایا ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ جیسے مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب غلط۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا شیء مثلہ، اور کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے۔ مثل سے کیا مراد ہے؟ سنتے آپ بھی ہیں، سنتا اللہ بھی ہے، بلکہ قرآن مجید میں کہا گیا انسان کے بارے میں فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا،
ہم نے انسان کو ایسا بنا دیا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، لیکن یہ اللہ کی مثل نہیں ہے۔ بندہ سننا ایک وقت پہ شروع کرتا ہے، ایک محدود دائرے میں سنتا ہے، ایک وقت پہ اس کی سماعت جواب دے جاتی ہے۔ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تقابل نہیں۔ اللہ اپنی سماعت میں کسی کا محتاج نہیں، سب اپنی سماعتوں میں اس کے در کے محتاج ہیں، سب اپنی بصارتوں میں اس کے در کے محتاج ہیں۔ وہ ہمیشہ سے سنتا ہے اور ہمیشہ سنے گا، ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھے گا۔ کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالی کی صفات کا کوئی تقابل انسانی صفات سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی تقابل انسان سے نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ محبت ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے بندے سے، لیکن بندے اور خدا کی محبت یکتا نہیں ہے۔ ہمارا نعت خان ایک ربائی پڑھتا ہے، شعر پڑھتا ہے اور بندے پاگل ہو جاتے ہیں۔ نعت خان کہتا ہے کہ رب عشق کما بیٹھا، یہ میں اس کی تردید کرنے لگا ہوں، داد نہ دینا شروع کر دینا۔ رب عشق کما بیٹھا، ایک سونے مدنی لئی پیچھے دنیا نو لا بیٹھا۔ یہ جو بے بسی ہوتی ہے نا، یہ بندے کا خاصہ ہے، میرے رب کا نہیں۔ یہ بے بسی بندے کی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کے لیے تڑپتا ہے۔ خدا کی محبت بندے کی محبت کے مشابہ نہیں ہے۔ خدا کی محبت یہ ہے کہ خدا بندے پہ کرم فرماتا ہے، اسے اپنے قرب کے راستوں پر گامزن کر دیتا ہے، اس پہ اپنی عنایات فرما دیتا ہے۔ تو کوئی چیز میرے رب کی مثل نہیں ہے، بندوں کی کوئی صفت رب کی مثل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایسی باتیں کر کے جو چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بنیادی عقائد سے انحراف کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر دے۔ یہ عاجز آ جانا بندے کی کمزوری ہے، یہ بندے کا خاصہ ہے۔ میرا خدا عاجز نہیں آتا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں اسباب کے۔ جب وہ چاہتا ہے تو اپنا خلیل پہ آگ گزار کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو محبوب سے اپنے محبوب کے لیے درختوں کو چلوا بھی دیتا ہے، کلمہ بھی پڑھوا دیتا ہے۔ میرے رب کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے۔ ولا الہ غیرہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ ایک لفظ ہوتا ہے معبود، ایک ہوتا ہے الہ، یہ دونوں مترادف نہیں ہیں۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی گئی، وہ مستحق عبادت ہو یا نہ ہو۔ اگر ایک بندے نے ایک بت کی عبادت کر لی تو بت معبود بن گیا نا، مفعول کا صیغہ ہے نا، معبود جس کی عبادت کی گئی۔ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ مستحق عبادت ہو یا نہ ہو۔ اور الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور وہ مستحق عبادت بھی ہو۔ اس لیے معبود اور بھی پائے گئے، لیکن الہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ تو ولا الہ غیرہ،
اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ایک تو ہے نا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جو شرک ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سوا جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ انسان کی خواہش ہے۔ اگر ایک بندے نے اپنی خواہش کے لیے حرام کھایا ہے تو یہ بھی دراصل اس نے اس کی عبادت کی ہے، لیکن یہ مجازی معنی میں ہے۔ حقیقی معنی میں الہ صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، اس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے۔ قدیم بلا ابتدا، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ دائم بلا انتہا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ وہی بات ہے، یعنی بندہ گمراہ تب ہوتا ہے جب اللہ کو اپنی ذات پر قیاس کر لیتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری عقل کا دائرہ کار کیا ہے۔ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں نے ہر چیز کو سمجھ لیا؟ کیا ایک پاگل جو دوڑ کے کسی کو پتھر مارتا ہے اپنے خیال میں تو صحیح کر رہا ہوتا ہے نا؟ ایک 2 سال کا بچہ، اسے آپ سمجھا سکتے ہیں زندگی کے اتار چڑھاؤ کیا ہے؟ نہیں۔ جس طریقے سے 2 سال کا بچہ خول میں بند ہوتا ہے، پورا انسانی فکر و دانش ایک خول میں بند ہے۔ جیسے 2 سال کا بچہ زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، اس طرح انسان کبھی بھی رب کی عظمتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اکبر نے کہا تھا جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اس پر میں انشاءاللہ پھر کلام کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما